بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون رشید اور محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو معاویہ ضریر رحمۃ اللہ علیہ نابینا عالم کہتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہارون رشید کے سامنے لیا جاتا تو وہ کہا کرتا تھا صلی اللہ علی سیدی۔ میں نے ایک مرتبہ اس کے سامنے یہ حدیث بیان کی کہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں اور پھر قتل ہو جاؤں۔ یہ سن کر ہارون رشید بے اختیار رو پڑا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک روز میں نے اس کو یہ حدیث سنائی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحث ہوئی۔ ہارون رشید کے پاس اتفاق سے ایک معزز قریشی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ ان دونوں پیغمبروں میں ملاقات کہاں ہو گئی تھی؟ ہارون رشید کو اس پر اتنا غصہ آیا کہ فوراً حکم دیا کہ ایسے آدمی کی سزا تلوار ہے، بددین حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ کر رہا ہے۔ میں نے یہ کہہ کر امیر المؤمنین اس سے نادانستگی میں ایسا ہو گیا۔ ہارون رشید کے غصے کو بمشکل ٹھنڈا کیا گیا۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ساری عمر سبز رنگ کا جوتا استعمال نہ کرنا۔ ہندوستان میں بعض حضرات سبز رنگ کا جوتا بڑے شوق سے پہنتے تھے اور اب بھی بعض لوگ پہنتے ہیں، لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جوتا مدت العمر کبھی نہیں پہنا، اور اگر کوئی تحفتاً لا کر دے دیتا تو اس کو پہننے سے اجتناب کرتے، گریز کرتے اور آگے کسی کو ہدیہ دے دیتے، اور سبز رنگ کا جوتا پہننے سے محض اس لیے گریز کرتے کہ سرور کائنات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے۔ پھر بھلا ایسے رنگ کے جوتے پاؤں پر کیسے اور کیوں کر استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ چنانچہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں، لکھتے ہیں تمام عمر سبز رنگ کا جوتا اس وجہ سے کہ قبہ مبارک سبز رنگ کا ہے نہ پہنا۔ اگر کوئی ہدیہ لے کر آیا تو کسی دوسرے کو دے دیا۔ اندازہ کیجئے
اس نظر بصیرت اور فریفتگی کا کہ گنبد خضرا کے ظاہری رنگ کے ساتھ کس قدر عقیدت اور الفت ہے، جس کے اندر عظیم المرتبت مکین آرام فرما رہے ہیں، جن کی نظر، جن کی مثال، جن کا ثانی خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق میں نہ آج تک وجود میں آیا اور نہ تا قیامت آ سکتا۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدینۃ الرسول میں برہنہ پاؤں چلنا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ سے کئی میل دور ہی پیدل چلنے لگے، ننگے پیر چلنے لگے۔ آپ کے دل اور ضمیر نے یہ اجازت نہ دی کہ دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جوتا پہن کر چلیں، حالانکہ وہاں سخت نوکیلے سنگریزے اور چبھنے والے پتھروں کی بھرمار ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا حکیم منصور علی خان صاحب حیدرآبادی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، جو سفر حج میں حجت الاسلام کے رفیق سفر تھے۔ مولانا مرحوم مدینہ منورہ تک کئی میل آخر شب تاریک میں اسی طرح چل کر بغیر جوتا پہن کر پہنچ گئے، اور نیز حکیم موصوف کے حوالے ہی سے لکھتے ہیں، جب منزل بمنزل مدینہ طیبہ کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا، جہاں روضہ پاک صاحب لولاک نظر آتا تھا، فوراً جناب مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم نے اپنے نعلین اتار کر بغل میں دبا لی اور ننگے پیر چلنا شروع کر دیا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور اتباع سنت۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت متبع سنت تھے، ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ مسجد سے بایاں پاؤں نکالنا اور جوتا سیدھے پاؤں میں پہننا سنت ہے۔ دیکھیں حضرت ان دونوں سنتوں کو کیسے جمع فرماتے ہیں۔ لوگوں نے اس کا اندازہ کیا۔ جب مولانا مسجد سے نکلنے لگے تو آپ نے پہلے بایاں پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر رکھا، جب سیدھا پاؤں نکالا تو جوتے میں داخل کر کے جوتا پہن لیا، اس کے بعد بائیں پاؤں میں جوتا پہنا۔ سبحان اللہ، کس قدر دونوں سنتوں کو جمع فرما لیا۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مدینے کی کھجوروں کی گٹلیوں کا ناشتہ کرنا۔ دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف کے ختم کے موقع پر ایک مرتبہ حضرت مدنی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی پاک مٹی سرمے میں ملا کر آنکھوں میں لگا لیا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ کی کھجوروں کی گٹلیوں کو کٹوا کر اپنے پاس رکھا کرتے، جس کو ناشتے میں کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کو بریلی لوگ کافر کہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حرمین اور اس کے متعلقات سے محبت۔ انسان کو جس کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اس کے تمام متعلقات سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حق تعالی شانہ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت از حد راسخ تھی، اس لیے حرمین شریفین کے خس و خاشاک تک آپ کو محبوب تھے، سر آنکھوں پر رکھا کرتے تھے، مدینے کی کھجوروں کی گٹلیاں پسوا کر اپنے پاس رکھا کرتے اور ان کو کبھی کبھی کھا لیا کرتے۔ ایک مرتبہ فرمایا، لوگ زمزم کے ٹینوں اور گٹلیوں کو یوں ہی پھینک دیتے ہیں، یہ نہیں خیال کرتے کہ ان چیزوں کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ہوا لگی ہے۔ ایک مرتبہ کھجور کی گٹلیاں پسی ہوئی حضرت نے مولانا عاشق الہی کو دے دیا اور فرمایا کہ اس کو پھانک لو، یعنی کھا لو، اور ایک دفعہ مدینۃ الرسول کی مٹی عطا فرمائی کہ اس کو کھا لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مٹھی کھانا تو حرام ہے؟ آپ نے فرمایا، میاں
وہ مٹی اور ہوگی جو حرام ہے۔ اگر کوئی مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ سے آپ کے لیے کوئی تبرک یا تحفہ لے کر آتا تو آپ اس کو اس قدر خوشی سے قبول کرتے کہ ہدیہ دینے والے کا جی خوش ہو جاتا، اور آپ فوراً ہی تمام حاضرین میں اس کو تقسیم کر دیتے، اور اگر کوئی آدمی کوئی چیز مانگ لیتا تو فوراً ہی عطا کر دیتے اور خوش ہوتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے تسبیح مانگی، آپ کے پاس بیش قیمت خوبصورت تسبیح تھی، ان کے حوالے کر دیا اور فرمایا پڑھتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ ویسے ہی رکھی ہوئی ہو۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا جی چاہتا تھا کہ ہر آدمی حرمین شریفین سے اور وہاں سے آئی ہوئی چیزوں سے اسی طرح محبت اور پیار رکھے جس طرح خود ان کو تھا۔ ایک مرتبہ مولانا محمد اسماعیل کو موم بتی کا ذرا سا ٹکڑا عنایت فرما کر کہا کہ اس کو نگل جاؤ، اور ایک بار غلاف کعبہ کے ریشم کا ایک تار ایثار کیا اور کہا کہ اس کو کھا لو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا طویل سجدہ۔ علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرام میں کعبہ شریف کے سامنے سجدہ ریز تھے، یعنی سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے 7 طواف کیے مگر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔